کہ بچہ بچہ شہید ہو جائے، ظلم چاہے مزید ہو جائے، ہم حسینی ہیں، حسینی رہیں گے، یہ ساری دنیا چاہے یزید ہو جائے۔ بیمار ہوتا ہے، زخمی ہوتا ہے، اس کا علاج کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، ملک کی بڑی طاقتور جتنے بھی طاقت ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ لہذا یہ جو بے گناہ مارے جا رہے ہیں ان کے لیے نہ علاج کا انتظام ہے نہ کوئی امنیت کا انتظام ہے۔ السلام علیکم، یا علی مدد لبیک یا حسین۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو ہندی ویلوگ۔ تو گائز آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ پاکستان میں کافی زیادہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو اسی حوالے سے جو ہزارہ برادری ہے کوئٹہ کے، تو وہ لوگ ریلی نکال رہے ہیں ظلم کے خلاف علمدار روڈ میں۔ تو وہ سب دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہے اور دیکھیں، کافی زیادہ علماء آ رہے ہیں اور لوگ بھی آ رہے ہیں، جم کٹا ہو رہے ہیں ظلم کے خلاف۔ تو ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھیے۔ وہ دیکھیں جب میسم بھی ہے تو وہاں پہ مختار بھی ہے، اور جب میسم بھی ہے وہاں پہ مختار بھی ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں تم کتنے مارو گے، اسی لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ بچہ بچہ شہید ہو جائے، ظلم چاہے مزید ہو جائے، ہم حسینی ہیں، حسینی رہیں گے، یہ ساری دنیا چاہے یزید ہو جائے، ساری دنیا یزید ہو جائے، پھر بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے ہیں، ظلم کو صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ برداشت کرنے والے ہیں، ظلم کے خلاف ہر محاذ پہ کھڑے ہونے والے ہیں، لیکن ہم پھر بھی امن چاہتے ہیں۔ شیعہ گلدستہ امن ہے، شیعہ گلدستہ امن ہے، اس گلدستے کو گلدستے میں رہنے دو۔ اگر یہ گلدستہ ایک مرتبہ ٹوٹ گیا پھر تمہاری ناجائز قوتیں منہ چھپانے کے لائق نہیں رہیں گی۔ اس گلدستے کو رہنے دو، خدا را رہنے دو۔ اگر یہ ظلم جاری رہا بصورت دیگر یہ احتجاج دھرنے میں تبدیل ہو سکتا ہے، یہ احتجاج دھرنے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ ہم اور کچھ نہیں چاہتے، ہمارے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو بند کرو، پارا چنار میں جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو بند کرو۔ بخدا اگر تمہیں دکھائی نہیں دیتا تمہیں شرم آنی چاہیے، یہ پارا چنار پاکستان کا حصہ ہے، کوئی پاکستان سے دور نہیں، یہ پاکستانی ہے، اور پارا چنار کے عوام کی اپیل ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے، ان کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے۔ اگر ظلم جاری رہا پھر بھی کہتا ہوں کہ ابھی تک ہم زبان سے کلام کرتے ہیں، اگر ظلم جاری رہا تو مختار بنیں گے، تلوار نکالیں گے، تلوار پھر نیام میں نہیں رہے گی، تلوار پھر نیام میں نہیں رہے گی۔ اسے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بخدا اس ظلم کو روکا جائے۔ ہم شہادتوں سے نہیں ڈرتے، شہادت ہماری میراث ہے، شہادت ہمیں ورثے میں ملی ہے، شہادت سے ہم گھبراتے نہیں۔ ہم تو وہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں شہادت نصیب ہو۔ تم ظلم پہ ظلم کرتے رہو گے لیکن یہ قوم مٹنے والی نہیں، یہ قوم اجاگر ہونے والی ہے، یہ قوم روشن دیے کی طرح ہے، اگر اس میں تم تیل چھڑکو گے بجھے گی نہیں، یہ اور بھی چراغ کو روشن کرے گی۔ اسی لیے آخر میں پھر بھی یہ التماس ہے کہ بخدا یہ پاکستانی عوام ہے اور یہ پاکستان سے الگ نہیں، ہم ظلم کے خلاف ہیں، ظالم کے خلاف ہیں، ہم پاکستان میں امن چاہتے ہیں، ہم پارا چنار میں امن چاہتے ہیں، اور ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے زخمیوں کو جلد از جلد وہ سہولیات دی جائیں تاکہ ان کی طبیعت اور حالات بہتر ہو سکے۔ السلام علیکم۔ حق کا سیدھا راستہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بچے بچے شہید ہو جائے،
بچہ بچہ شہید ہو جائے، ظلم چاہے مزید ہو جائے، ہم حسینی ہے حسینی ہی رہیں گے، چاہے ساری دنیا یزید ہو جائے۔ جنابدن آغای رحمت علی رضوانی عالمہ جناب شیخ ولایت حسین جعفری گزارش منم کہ انہیں بایا کچنو خطاب کرنا۔ جناب شیخ ولایت حسین جعفری۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق سيدنا ومولانا طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. انکی ہما خبر است از گذشته یک هفته یک مرتبه دیگه در پارشنار دهشتگردی ظلم شروع شده، گرچه که ناموگه بلی زمین تنازی است، شاید بلی زمین رو قدر تنازی نباشه، در حقیقت یک نقشه هایی است که میخواه باز که است. یار افسوس است تاکه عوام خورشمو مزنین، تاکه در مقابل عوام خماین، انشاءالله یک روز زمین عوام مایا، عوام اگر صبر شی لبریش کدک دیگه اونجی دیگه بس جای شما دیگه فیصله کن انشاءالله تیار میشه. بهرحال ظلم زیاد شده، دهشتگردی زیاد شده، دیگه اینا ذمه‌داری خور انجام نمیده. امون هم چند روز پیش قائد وحدت راجا ناصر هم کسی بیان کرده که اینا فیل شده، اینا کسی ذمه‌داری خور انجام نمیده، اینا کوتاهی نه، لذا کسی اینا مجرم است، اینا خدمتگار پاکستان نیست بلکه اینا خائن اینا حساب میشه. بهرحال اینا حسابش باید مردم جدا کنه و هر کس باید هر کس ذمه‌داری خور انجام بده، هر کس ذمه‌داری خور انجام بده. بهرحال دایی وقتی که ماچی قسم دا باز اینا رو خدا جرش بیده، البته او کسایی که نمایه، او کسایی که ذمه‌داری خور انجام نمیده، واقعا اونا باید کسته سوچ کنه بده ذکارای خود تاکایی ده خانه خو میشین، تاکایی که سینم نشیرونین. بهرحال هر انسان ذمه‌داری داره، این ذمه‌داری اگر انجام ندادین برای شما واقعا ننگ است، آر است تاکaya. بهرحال کسته دم در میدان نمایا، انسان باید در میدان بایا. مای محرم است، مای ازاداری است، این در سرموز کربلا گرفته، هر چی ظلم باشه ما در مقابل ظلم هیچ وقت کسی سر خوره خم نمونی. ما انشالله کسی تا آخری قطره خون خوره ما انشالله در میدان است و وظیفه خود انجام میدی. و ما علینا الا البلاغ. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اٹھو کے آ رہی ہے آواز کربلا سے، اٹھو کے آ رہی ہے آواز کربلا سے، عزت کی موت بہتر ذلت کی زندگی سے. جنابدن شیخ ولایت حسین جعفری عالمہ برائے شکریہ دعوت میں دوں جناب رشید علی توری را. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرچنار کے مومنین کی طرف سے کوئٹہ کے جو پرچنار والے ہیں توری مامبرگاہ کے توری انجمن کی طرف سے یہ جو ہمارے بہنیں اس گرمی پہ اور یہ جو بھائی بوڑھے جوان بچے جتنی بھی یہ پرچنار کی مظلوموں کے لیے نکلے ہیں اس گرمی پہ، تو یہ سب کا پرچنار مومنین دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ لوگوں نے ثابت کر دیا مولا علی علیہ السلام کا اہل بیت کا وہ ہے کہ کوئی بھی مظلوم کے ساتھ، جو مظلوم ہے مظلوم کے ساتھ کڑے ہونا ہے، ظالم کے خلاف کڑے ہونا ہے. آپ لوگوں نے مظلوموں کی حمایت میں یہ ریلی نکالی ہے، آپ لوگوں نے مومنین پرچنار کی جو مظلوم عوام ہے اس کے لیے آپ لوگ نکلے ہیں. ہم پرچنار کے اہل پرچنار کے جتنی مومنین ہیں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. خدا آپ سب کو اس کا اجر عطا کرے. باقی میں باتیں نہیں کرتا، اغیون ہے، علامہ صاحب ہے، باقی یہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں. ہماری حکومت سے یہ کی مطالبہ ہے کہ ہمیں امن چاہیے، ہم امن چاہتے ہیں. حکومت کو پرچنار میں جتنی بھی علاقے ہیں سب جگہوں پہ امن لائے. ہم حکومت سے صرف یہی مطالبہ کرتے ہیں، باقی اغیون بات کرتے ہیں. ایک دفعہ پرچنار کی مومنین کی طرف سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ، دل کی گہرائیوں سے شکریہ.
Maşallah, cezakallah. Yine bu Reşid Ali Tori. Al-Magnare bizden şuma cevap şimdin. Cevap şesta tahaffuz do, tahaffuz do. Paçinar ke avam ko. Paçinar ke avam ko. Paçinar ke avam ko. Maşallah, cezakallah. आलिमा नहीं है। कितने लोग बेगुनाह मारे गए हैं, अब उनकी जिंदगियां जो है वो बदअमनी का शिकार है। हर पाकिस्तानी को इस मुल्क में अमन अमान के साथ जीने का हक है, इलाज का हक है। अगर बीमार होता है, जख्मी होता है, उसका इलाज करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुल्क की बड़ी ताकतवर जितनी भी ताकत है उनकी जिम्मेदारी है। लिहाजा ये जो बेगुनाह मारे जा रहे हैं उनके लिए न इलाज का इंतजाम है, न कोई अमनियत का इंतजाम है। ये जिम्मेदारी अव्वलन हुकूमत पर आयज होती है। उसके बाद जो हमारे सारे इदारे हैं, खुसूसन फौज, उनका जिम्मेदारी मुल्क में अमन अमान कायम करना है, अवाम की जान और माल की हिफाजत करना है। फर्क नहीं है सुन्नी हो, शिया हो, पाकिस्तानी जो भी हो, उसकी जान का बचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है और फौज की जिम्मेदारी है। लिहाजा फौज से हम अपील करते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए फौरन इस जंगबंदी होनी चाहिए, अमन और अमान बहाल होना चाहिए और उनको सुकून के साथ जीने का उनका मौका फराहम होना चाहिए। लिहाजा ऐसानी गिरामी, आप लोगों ने अजीम अमल अंजाम दिया है, उस अमल को अंजाम दिया है जो मौला ने आपसे तकाजा किया है। मौला का ये फरमान है वसीयत नामे में, जिंदगी पर जहां पर भी जुल्म हो जाए, जालिम के खिलाफ नफरत बुलंद करते रहना और मजलूम के साथ अपनी हिमायत का ऐलान करते रहना। लिहाजा इस वक्त फलस्तीन में हमारे मोमिनीन के पर जुल्म हुए हैं, कितने जानें चली गई, कितने लोग शहीद हो गए। उनके साथ हम अपनी हमदर्दी और अपनी हिमायत का ऐलान करते हैं और जितने भी जनायतकार है, जालिम है, उनके खिलाफ नफरत का ऐलान करते हैं और करबला का दर्द सुनाते हुए हम हुसैनी हैं। जिस तरह इमाम हुसैन की जान पर, इमाम हुसैन की सदा पर लब्बैक कहते हुए 72 हस्तियों ने जान दी है, हम भी हुसैनी हैं। अगर हमारी भी नौबत आ जाए, हम भी अपनी जान का नजराना पेश करेंगे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। और ये बात भी मैं वाज़ेह करता चला जाऊं, खुदा की कसम ये रिकॉर्ड पे आ चुका है, पूरी दुनिया इस बात को यकीन की हद तक अब जान रही है। जहां कहीं भी जुल्म हो रहा है, खून गिर रहा है, चाहे वो फलस्तीन हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, चाहे वो बड़ा चिनार हो, इन सब में अमेरिका का हाथ है, इसराइल के इंटेलिजेंस का हाथ है। लिहाजा इस जुल्म में अमेरिका शरीक है, इसराइल शरीक है, यहूदियत शरीक है। अमेरिका, अमेरिका, इसराइल। आखिर में जो जख्मी हैं उनकी शिफा के लिए और जो शहीद हो चुके हैं उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए हम दुआ करते हैं। खुदाया परवरदिगारा बिहक़ चारदा मासूमीन फलस्तीनी, हमारे फलस्तीनी आवाम पर उनको नुसरत अता फरमा, और चिनार के मोमिनीन को नुसरत और हिमायत अता फरमा, उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, शहीदों की दर्जात को बुलंद फरमा, जख्मियों को शिफा अता फरमा। खुदाया ममलकत पाकिस्तान में अमन व अमान अता फरमा। हमारे कदम कदम पर मददगार है खुदा, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। पारचिनार के मोमिनीन की है सदा, पारचिनार की मोमिनीन की है सदा, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। दिगालिमा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम जुम्मे कोयटा जनाब सईद हाशिम मूसवी गुजारिश मुनम करना बाया कशमो खिताब करना। जनाब सईद हाशिम मूसवी। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।
العلي العظيم نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فقد قال رسول الله يا علي أنت وشيتك هم الفائزون، أنت وشيتك أولئك هم خير البرية. صلاة محمد وآل محمد. جس فرمان کو آج سے کوئی 1400 سال پہلے رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تاریخ نے ضبط کی، ہر پل گزرنے پر اس کلام مقدس کی سچائی دنیا پر کھل رہی ہے۔ رسول نے فرمایا، اے علی تیرے وہ شیعہ کامیاب ہے، اے علی تو اور تیرے شیعہ بہترین لوگ ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا کہ اتحاد بین المسلمین کی آواز شیعہ بلند کرتا رہا۔ عالمی منظرنامے میں جناب آیت اللہ سید محمد حسین بروجردی، آیت اللہ العظمہ امام خمینی، آیت اللہ العظمہ سیستانی، آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی اور دیگر مجتہدین ہمیشہ تاریخ میں آپ چٹولے بار بار آپ کو شیعہ رہنما ملیں گے، جنہوں نے اتحاد کی بات کی، جنہوں نے امن و امان کی بات کی، جنہوں نے انسانیت کی بات کی، جنہوں نے محبت کی بات کی، جنہوں نے لوگوں کو نفرت سے دور رہنے کا حکم دیا، شیعہ تھے۔ اور پاکستان میں آپ نظر دوڑائے، آج سے بہت پہلے جناب محمد علی جناح بابا قوم، خدا ان کو اپنی خاص رحمات میں جگہ عطا فرمائے، انہوں نے اتحاد بین المسلم شیعہ ہو کر، شیعہ اثنا عشری ہو کر انہوں نے اتحاد کی بات کی، اور اتحاد کے اس فضا میں انہوں نے پاکستان جیسے ملک بنایا۔ اور پھر ہمارے زمانے میں ہر وقت کے علماء، ہمارے ہر وقت کے بزرگان، چاہے مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ ہو یا شہید عارف حسین رضوان اللہ تعالی علیہ ہو، سب نے اتحاد کی بات کی۔ لیکن افسوس کہ ہمارے برادران میں سے سنی ہمارے بھائی ہے، ہماری جان ہے، جس طرح کہ آیت اللہ العظمہ سیستانی فرمایا اور دیگر مجتہدین فرماتے رہے، ہمیں ان کے ساتھ محبت، یہ ہمارے بھائی ہے، ہم ان کو بھائی سمجھتے ہیں۔ لیکن افسوس، صدر افسوس کہ ان میں سے بعض لوگ دشمن کے اشاروں پر ناچتے رہے ہیں، اور پھر انہوں نے ایسے کچھ حرکات کی کہ کبھی چوری میں کوئی 70-75 شہداء ہو جاتے ہیں سندھ میں، آج سے کوئی تقریباً 70 سال پہلے کی بات ہے، یا دیگر جگہوں پر بھی کچھ اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں۔ اور پارے چنار میں بھی ابھی سنی شیعہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سنی شیعہ متحد ہو کر انہوں نے جناب حامد حسین کو کامیاب کیا، سنی شیعہ بالکل متحد ہے۔ لیکن افسوس کچھ دہشت گرد عناصر، وہ ٹی ٹی پی کی صورت میں ہو یا اس طرف سے آئے ہوئے ظالمان کی صورت میں ہو، آ کر وہاں پر شرارتیں کر رہا ہے، وہاں کے عوام کا خون بہا رہا ہے، وہاں کے لوگوں کو قتل و غارت اور ان کے مال کو لوٹ لیتے ہیں، دیہاتوں پر قبضہ کرنے کی ناکام سازشیں کرتے ہیں۔ لیکن سلام پیش کرتا ہوں شیعان کھرم ایجنسی کو، جنہوں نے اپنی سالوں سے شاید 30-40 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو رہا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو رہا ہے، جو انہوں نے استقامت کی، ڈٹے رہے دشمنوں کے مقابلے میں، اور آج بھی ڈٹے ہیں۔ اور انشاءاللہ اگر چند ایک شہادتیں ہوئی ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے خون کے ہر قطرے سے ایک نیا پھول پیدا ہوگا، ایک نیا جوان آئے گا انشاءاللہ، ایک نئی استقامت کی داستان رقم ہوگی۔ یوں نہیں کہ ہم قتل اور غارت سے منصرف ہو جائے اور خدا نخواستہ اس سے ہم پیچھے ہٹ جائے، پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم خون دینا جانتے ہیں، ہم قربانی دینا جانتے ہیں۔ اور آپ کو بھی سلام ہے کہ آپ نے بہت ہی شارٹ نوٹس پر اتنی تعداد میں ہمارے بھائی بہنیں، بوڑھے باپ اور ہمارے جوان اور ہمارے
ہمارے ہر قسم ہر طبقے کے لوگ یہاں پر آئے ہیں اس شارٹ نوٹس میں. کوئی 24 گھنٹہ بھی نہیں ہوا کال دینے کا, اور اتنے تعداد میں آنا یقیناً حوصلہ افزائی ہے. آپ تیار ہیں چونکہ وہ آپ کے بھائی ہے. بھائی کے اوپر حق بنتا ہے. وہ آپ کے بھائی ہمارے بھائی ہے. ہمارا خون ان کے خون میں کوئی فرق نہیں ہے. ان کا خون ہمارا خون ہے, ان کی جان ہماری جان ہے, ان کے ناموس ہمارے ناموس ہے, ان کے تمام جو اقدار ہے وہ ہمارے اقدار ہے. لہٰذا آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہی کہنے والا تھا. حکومت کے سلسلے میں مختلف انالائسز ہے, خبر کسی کے پاس نہیں ہے. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں. میں نے اس کیا, ہم عوام ہیں, عوام کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وسائل تو سارے کے سارے ہماری ریاست کے پاس ہے. ریاست کو پتہ ہے کون مجرم ہے کون مجرم نہیں ہے. لیکن جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں, وہ جس چیز کو سمجھ سکتے ہیں, وہ یہ بات ہے کہ کم از کم اگر حکومت مکمل طور پر بعض انالیسس کے مطابق حکومت کا اس میں ہاتھ ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا اس میں ہاتھ ہے, ہم اس کو نہیں مانتے, لیکن اس حد تک کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے ہر شہری کا خون اور مال اور جان کا محافظ حکومت ہے. اگر اس سلسلے میں حکومت سستی کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ سستی کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ وہ مجرم ہے. وہ مجرم, ہم تم کو مجرم سمجھتے ہیں, چاہے اس میں کہ تمہارا اپنا فیصلہ ہو یا تمہارے اندر کالی بیڑیاں موجود ہیں ان کی وجہ سے. بہرحال تم مجرم ہو اور تمہیں جواب ہونا پڑے گا. اور جو خبریں وہاں سے آ رہی ہے, خدا کرے وہ خبریں سچ نہ ہو کہ بعض اوقات خود ملٹری کے افراد بھی وہاں کے عوام کے قتل عام میں ملوث, ان کے اسلحے استعمال ہو رہے ہیں. ان کو جواب دہ ہونا چاہیے. ان کو یہ بتا دینا چاہیے وہاں پر کیا ہو رہا ہے. پاکستان ہم سب نے مشترکہ بنایا. شیعوں نے قیادت کی, شیعوں نے بھی خون دیا, اہل سنت نے بھی خون دی, انہوں نے بھی قربانی دی. وہ ہمارے بھائی ہیں, ہم مل کر پاکستان کے بنانے والے ہیں. لہٰذا ہمارا حق بنتا ہے, بلکہ ہمارے اقلیتوں کا, وہ جو ہندو یہاں پر رہتے ہیں, جو عیسائی یہاں پر رہتے ہیں, جو سکھ یہاں پر رہتے ہیں, جو دیگر اقلیتیں ہیں, ان سب کے جان و مال کا محافظ اور تحفظ کی ذمہ داری حکومت پر ہے. حکومت اور اس طرح اسٹیبلشمنٹ کی ہے. ان سب میں اگر کسی ایک کا خون بہا تو خدا کے ہاں بھی اور عوام کے ہاں بھی یہ مجرم ہے, یہ جواب دہ ہے. لہٰذا میرا یہ مطالبہ ہے حکومت سے کہ فوراً اپنے اندر ٹٹولو, ان کالی بیڑیوں کو پیدا کرو جو ان کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے, ان کی وجہ سے خون خرابہ ہو رہا ہے, اتنے عظیم جانیں ضائع ہو رہے ہیں. لہٰذا تمہاری ذمہ داری بنتی ہے. حکومت کرنا ہے تو کر لو, لیکن لوگوں کو بچاؤ. اگر حکومت نہیں کر سکتے تو حکومت کو چھوڑو. پورے پاکستان میں ایسے جوان مرد حضرات, ایسے بہادر انسان کی کمی نہیں ہے جو حکومت پر آئے اور مسلمانوں کو, انسانوں کو بچائے, عوام کو تحفظ دے. اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سب کا شکریہ, خاران و مادران کا شکریہ, بچوں کا اور جوانوں کا شکریہ جو شارٹ نوٹس پر میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں آپ اتنی تعداد میں تشریف لائے. اسی پر اکتفا کرتے ہوئے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوات پڑھیں. آخر میں امام زمانہ کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں. وہی محافظ ہے, وہی سرپرست ہے, وہی سب کا حامی اور ناصر ہے. لہٰذا امام کی ظہور کی تعجیل کے لیے سب مل کر دعا ساتھ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بآواز بلند. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا.